اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں عقیدہ ختم نبوت پر واضح آیات ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا تو اس موقع پر آیات اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اس نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پہ راضی ہو گیا۔ اب دین اسلام قیامت تک کے لیے نبی ہے، قیامت تک کے لیے دین ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس لیے انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ رب العزت کے ہاں اب قابل قبول دین اسلام ہے، باقی کو چھوڑ دو۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی دین اسلام کے خلاف اور اس کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، فرمایا اس سے ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا دین اسلام ایک آخری دین ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی، جتنی کتابیں صحیفے نازل ہوئے، کسی کتاب اور صحیفے میں سوائے قرآن کے اس طرح کی آیت نہیں آئی کہ تمہارے لیے آج تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ اس لیے کہ یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ آیت تمہاری تورات میں اترتی تو ہم جس دن اتری ہم جشن مناتے، عید مناتے۔ فرمایا کون سی آیت ہے؟ وہ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو آیت ہے۔ فرمایا مجھے خوب یاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوئی اور کس دن نازل ہوئی، مجھے خوب یاد ہے۔ میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور وہ دن خود عید کے ہیں، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، اگلے دن عید تھی۔ فرمایا مجھے خوب یاد ہے کس موقع پر اور کس دن نازل ہوئی ہے۔ تو بہرکیف ایسی شاندار آیت جس میں انسانیت کو خبر دی گئی، بھئی جو دین کا سلسلہ شروع ہوا تھا، انسانیت پر دین کا نزول شروع ہوا تھا، آج وہ دین کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اب اگر کہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے، تو قرآن کریم کی یہ آیت پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ عقیدہ کفر ہے۔ اس لیے کہ نیا نبی جو آئے گا وہ وحی تو لے کر آئے گا نا۔ جب نئی نبوت کا تصور ہوگا تو وحی کا تصور تو خود بخود ہوگا، تو وحی لے کر آئے گا، پھر دین کے مکمل ہونے کا معنی کیا ہے؟ نیا نبی آئے، وحی لے کر آئے، تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم کا معنی کیا ہے؟ تو اس سے تو صاف معلوم ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا معنی یہی ہے کہ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ جب نبی نہیں ہے تو وحی کیسی آئے گی؟ ظاہر بات ہے وحی آتی ہے نبی پر، جب نبی نہیں ہے، نبوت کا تصور نہیں ہے، تو پھر وحی کیسی آئے گی؟ اگر کہو کہ نبی تو آئے لیکن وحی لے کر نہ آئے تو اس کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟